تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب خواتین سڑکوں پر نکلی ہے، جب خواتین نے مورچہ سنبھالا ہے اور وقت کے فرعونوں کو خواتین نے کہا ہے کہ جو ہمارے آئین کو چھیڑ چھاڑ کرے گا، جو ہمارا دستور بدلنے کی کوشش کرے گا، اس سے ہم مقابلہ کریں گے۔ شاہین باغ نے حوصلہ دیا اور اس وقت ہندوستان کے 160 سے زیادہ شہر، گاؤں اور قصبہ شاہین باغ بن چکا ہے۔ خود دلی میں 17 جگہوں پر شاہین باغ کا پروسیس ہوا ہے۔ تاریخ کا پہلا موقع ہے جب خواتین اتنے بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ تمام ممالک جہاں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہے، عورتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن ہندوستان کی خواتین نے تاریخ رکھی ہے جنہوں نے آزادی کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کا آغاز کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارا پروٹیسٹ ضروری ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اس کے سیکولرزم کی وجہ سے، اس کی جمہوریت کی وجہ سے اور اس کا جو آئین ہے، دستور ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کو جسٹس حاصل ہے، ہم سب کو ایکوالٹی حاصل ہے، ہم سب کو اکوالٹی حاصل ہے، ہم سب کو فریڈم حاصل ہے، یعنی یہاں انصاف ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، بھائی چارہ ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارا ملک مضبوط ہے، ہم سب مضبوط ہے، پوری عوام مضبوط ہے۔ آج کی سرکار اس کو بدلنا چاہ رہی ہے۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تو یہاں کی عوام کو غلام بنا کر رکھا گیا، اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق حاصل نہیں تھا، وہ ہمیں جہاں چاہتے تھے استعمال کرتے تھے۔ ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے اس کے خلاف جنگ کی، اور بھی اندر تاریخ کا وہ دن آیا جب انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے، ہمارا ملک آزاد ہو گیا، ہم سب کو آزادی ملی، ہم سب انصاف کے حقدار ہوئے، ہم سب حقدار ہوئے۔ آج ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائیں، آج ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جس مذہب کو چاہے مانیں، آج ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جہاں پر چاہے مسجد کی تعمیر کریں، ہم جہاں چاہے مندر کی تعمیر کریں، ہم جہاں چاہے گرجا گھر بنائیں۔ آج ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم نے کوئی پرائم منسٹر بن جائے، کوئی کلکٹر بن جائے، کوئی سی ایم بن جائے، کوئی پارٹی بنا لے، ہر ایک کو ہر طرح کے حق حاصل ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آزادی سے پہلے یہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ آج جس قانون کی وجہ سے، جس دستور کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی حاصل ہے، ایکوالٹی حاصل ہے، یہ مساوات حاصل ہے، یہ بھائی چارہ حاصل ہے، ملک کی موجودہ سرکار اس آئین کو بدلنے جا رہی ہے، اس آئین کو تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ جب آئین تبدیل ہو جائے گا تو پھر ہمارے اوپر ایسے ہی حالات ہوں گے جیسے 1947 سے پہلے تھے۔ ہم انگریزوں کے فرما بردار تھے، ان کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جمہوری مرضی کا نظام آئے گا، ہندو راج چلے گا، جہاں اپنی مرضی سے نہ تو جینے کی اجازت ہوگی، نہ اپنی مرضی سے موت آئے گی، نہ اپنی مرضی سے قبر میں مردوں کو دفن کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آئین کو بچائیں۔ ہمارا جو سیکولر آئین کا مطلب ہوتا ہے جہاں مذہب کی بنیاد پر کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آئین کے مطابق سب برابر ہوں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے، پوجا کرنے، تلاوت کرنے، ہر چیز کا حق حاصل ہے۔ لیکن مذہب کی بنیاد پر کسی کو کوئی فیسلٹی نہیں دی جائے گی، کسی کو کوئی سہولت نہیں دی جائے گی، بلکہ مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندوستانیت کی بنیاد پر، بھارتیہ ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کو شہریت دی جائے گی، ہر ایک کو سہولت دی جائے گی، ہر ایک کو حق دیا جائے گا۔ آج کی یہ سرکار مذہب کی بنیاد پر اب شہریت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے قانون نافذ کیا ہے، سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہندوستان آئیں گے انہیں شہریت دی جائے گی، مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ مذہب کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی شہریت نہیں دی
जाती है। इजराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मजहब की बुनियाद पर शरीयत दी जाती है, और कोई भी यहूदी जहाँ कहीं रहता है उसे इजराइल में शरीयत दी जाती है। हिंदुस्तान में भी सरकार ने सारी कर दिया कि मुसलमानों के अलावा जो कोई है उसे हिंदुस्तान में शरीयत मिल जाएगी, मुसलमानों को शरीयत नहीं मिल जाएगी। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि सिर्फ 3 मुल्कों के लोगों को शरीयत दी जाएगी, बाकी मुल्कों के लोगों को शरीयत नहीं दी जाएगी। हमारा सवाल है कि हिंदुस्तान किसी एक मजहब के मानने वालों का नहीं बल्कि सब मजहब के मानने वालों का है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब का है। तो अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की परेशान हाल माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में शरीयत दी जाएगी, तो फिर बर्मा में जो परेशान हाल अकलियत यानी रोहिंग्या मुसलमान है उनको क्यों हिंदुस्तान में शरीयत नहीं दी जा रही है? भूटान में ईसाई परेशान है, क्रिश्चियन पर भूटान में हमला होता है, उनको क्यों हिंदुस्तान में शरीयत नहीं दी जाएगी? श्रीलंका में तमिल हिंदुओं पर जुल्म और सितम होता है, वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में शरीयत क्यों नहीं दी जाएगी? अगर बात पड़ोसी ममालिक में अकलियतों पर हमला होने की जुल्म और सितम की है, जितने पड़ोसी ममालिक है हर एक को हिंदुस्तान में शरीयत देनी चाहिए, सिर्फ 3 ममालिक का के और वो भी शरीयत की बुनियाद पर। इसलिए हम कहते हैं कि कानून यानी सीए हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। इस आइन की वजह से हमारे मुल्क का सेकुलरिज्म खत्म हो गया है, और जब मुल्क का सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान इजराइल बन जाएगा। और जिस तरीके से इजराइल में फलस्तीनियों को, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी हमें परेशान किया जाएगा। इसलिए हमारा मुतालबा है, हमारी मांग है कि सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले। बुजुर्गों, दोस्तों, इसी से जुड़ा एनआरसी का सरकार ने कहा है हमारे प्रोजेक्ट को देखने के बाद, पहले सरकार ने कहा था कि मुल्क में एनआरसी नाफिज करेंगे, पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला ने कहा, कई सारे लोगों ने कहा, 9 मरतबा बाकायदा कहा कि हिंदुस्तान में एनआरसी ला करके रहेंगे और वो आधार कार्ड की कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन जब हम हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो सरकार पर इसका असर देखा, सरकार झुकने पर मजबूर थी, और फिर मैदान में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कोई एनआरसी नहीं ला रहे हैं, हमारी सरकार पर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये हमारे प्रोजेक्ट का असर था। लेकिन अब भी इस बात पर राजी नहीं है उनके कह देने से, क्योंकि एनआरसी और सीओ के एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आसाम में एनआरसी हुई 19 लाख लोगों का नाम नहीं, जिसमें हिंदू मुसलमान सब थे। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से आसाम के हिंदुओं को, जो मुसलमानों के अलावा है, उन्हें शरीयत मिल जाएगी, लेकिन जो मुसलमान हैं उन्हें सीए की बुनियाद पर वापस शरीयत नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि सीए से शरीयत देने के लिए नहीं बल्कि शरीयत देने के लिए भी है। आसाम के मुसलमानों की शरीयत जो खत्म हो गई है वो उन्हें सीए की वजह से वापस नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें तहरीक जारी रखनी है जब तक सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस नहीं लेती। सरकार एनआरसी के मसले को बार-बार छेड़ती है, अभी कह रहे हैं एनआरसी नहीं लाएंगे, लेकिन इसके लिए कभी नहीं कहा था आइंदा भी एनआरसी नहीं लाएंगे। अगर सरकार एनआरसी लाती है तो मुल्क के हजारों शहरी परेशान हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से नोटबंदी की वजह से लाइन में खड़े होते और सब होते हैं, जो रोड पर होते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी मैं एनआरसी की बात कर रहा था। एनआरसी सरकार कहती है कि अभी हम नहीं लाएंगे, लेकिन जब भी एनआरसी मुल्क में आएगी तो उससे सबसे ज्यादा परेशान गरीब मजदूर होंगे। हिंदुस्तान में 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। एक हफ्ता पहले की बात है, मैं रात में निकला और आईफोन पे कुछ लोगों का हमने रिपोर्ट किया। मिलर टाइम्स में हमारी वो रिपोर्ट जाकर देख सकते हैं। चंद गली मुझे मिले जो आईफोन के बस स्टॉप पर सो रहे थे, रात के 1 बज रहे थे। मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड है? उनका जवाब था नहीं। हमने पूछा आपके पास आधार कार्ड है? उन लोगों ने जवाब था नहीं। हमने कहा कब से आप यहाँ पर
اس میں سے کسی نے کہا 30 سال سے ہم یہیں پر سو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 40 سال سے ہم کسی جگہ پر سو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم دن بھر کوڑا کوڑا سنتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور رات بھر برسوں سے یہیں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ انارسی کی وجہ سے، انتہار کی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں خوف آ، وہ گھبرائے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخر کیا ہوگا اگر ایسے دن آ جائیں گے۔ انارسی کی وجہ سے یقینی طور پر ایسے لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں گے، اور ہمارا سوال سرکار سے اسی لیے کہ جب 1951 میں باضابطہ طور پر ہندوستان کا دستور نافذ ہوا تو کیا سرکار نے ہمیں کوئی قرار دیا تھا، کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا، کیا آپ کو ہندوستان کے شہری ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ جتنے لوگ ہندوستان میں موجود تھے سب کے سب ہندوستانی شہری تھے۔ اس وقت یہی معلوم کیا کہ جتنے ہندوستان میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے شہری ہیں۔ پھر 1987 میں کچھ ترمیم ہوئی، 2003 میں کچھ ترمیم ہوئی، لیکن اس وقت یہی تھا کہ جتنے ہندوستان میں ہیں، پھر جن کے ماں باپ ہندوستان میں تھے وہ سارے کے سارے ہندوستانی ہیں۔ تو پھر آج یہ سرکار ہم سے کس بنیاد پر یہ سوال کر سکتی ہے کہ آپ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو؟ اگر ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ یہ سرکار منتخب ہو کر آئی ہے، اس ووٹر آئی ڈی کارڈ کو، اس ووٹر لسٹ کو اگر یہ سرکار ویل نہیں مانتی ہے، انڈین ہونے کا ثبوت نہیں مانتی ہے، تو مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ پھر لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے سرکار میں رہنے کا، وزیر اعظم کہلانے کا، وزیر داخلہ کہلانے کا، بلکہ انہیں خود سے استعفا دینا چاہیے۔ NRC سے جڑا NPR کا عمل، NPR سنسس کی طرح ایک مردم شماری کا عمل وہ 2010 میں آیا تھا، کانگریس کی سرکار نے شروع کیا تھا، لیکن جو نیا مردم شماری سرکار نے NPR کا جاری کیا نیشنل پاپولیشن رجسٹر کا، وہ خطرناک اس لیے ہے کہ ہم سے ہمارے والدین کا برتھ سرٹیفکیٹ معلوم کیا جاتا ہے۔ شہروں میں برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا کلچر اور رواج ہے، لیکن جب آپ گاؤں میں جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، آپ میں سے اکثر لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہاں کبھی کسی کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتا ہے، پیدائشی سرٹیفکیٹ نہیں بنائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا رواج شروع ہوا ہے، ورنہ جو اسکول کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہی برتھ کی یا پیدائش کی بنیاد مانی جاتی ہے۔ 10-20 سال پہلے تو بالکل رواج نہیں تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کے والدین جب پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدائش بتائیے، یقینی طور پر کسی کے پاس نہیں ملے گا۔ سرکار کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا اندازہ سے لوگ کہ 50 سال پہلے ہمارے والد پیدا ہوئے تھے، 30 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اگر آپ اندازے سے دیکھ دیں گے تو پھر اس وقت سرکار مانگے گی کہ آپ نے کس بنیاد پر اپنا یہ اندازہ بنایا ہے، کس بنیاد پر آپ نے یہ تخمینے سے لکھا ہے۔ آپ سرٹیفکیٹ پیش کرو، ثبوت پیش کرو، اور فرصت کا موقع پہنچ جائیں گے۔ اس لیے جب تک NPR کے فارمیٹ میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے اس وقت تک اس کا بائیکاٹ اور اس کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہے، اور یہ مطالبہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اپنی بات کروں گی کہ ہماری جو تحریک ہے، جو جد و جہد ہے، یہ کوئی جے پرکاش نارائن جیسی تحریک نہیں ہے، یہ انا ہزارے جیسی تحریک نہیں ہے، یہ لوہیا جیسی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی بچانے کی تحریک ہے۔ 1857 میں ہندوستان کو آزاد کرانے کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور 90 سال کی جد و جہد کے بعد، لاکھوں لوگوں کی شہادت اور قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تھا، لال قلعہ کی فصیل پر ترنگا لہرایا تھا۔ آج ہم سے ہماری آزادی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم سے ہماری آزادی کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے آج پورا ہندوستان سڑکوں پر نکلا ہے، سبھی سڑکوں پر ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کرسچن سبھی سڑکوں پر نکل کر ہندوستان کے دستور کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہندوستان کی آزادی کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ لڑائی بھی لمبی ہوگی، یہ تحریک بھی لمبی ہوگی، یہ جد و جہد بھی لمبی ہوگی۔ یہ مت سوچیے کہ ہمیں 50 دن یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو 15 دن یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لمبی
لگ رہی ہے, کیوں سرکار پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. امت شاہ کہہ رہے ہیں جتنا احتجاج کر لیں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے آپ اپنے حوصلے ہار جائیں, آپ پر کمزور کر لیں, آپ گھروں میں جا کر رہ جائیں اور یہ سوچیں کہ سرکار جتنی ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, پھر ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں, ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں, کیوں اللہ کو بات کر رہے ہیں. اگر ایسا سوچیں گے کہ بات کرنا کمزور ہو جائے گی. آپ سوچیں جو باہر کے ہمارے دشمن تھے, جو انگریز تھے, ان کو خود سے بھگانے کے لیے ہمیں 90 سال کی قربانی دینی پڑی, 90 سال کی طویل جدوجہد کرنی پڑی. آج اسی طرح ہم سے ہماری آزادی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس آزادی کو بچانے کے لیے, اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے دستور اور آئین کی حفاظت کے لیے جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ لڑائی ہماری لمبی ہوگی, طویل ہوگی, اور آج نہیں تو کل یہ سرکار جھکے گی. یہ قانون انہیں واپس لینا ہوگا. آپ سب کی جدوجہد بہت ہوئے اور جذبے کو میں سلام کرتا ہوں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ایک شکایت یہ بھی ہے ہمارے پروٹیسٹنٹ کی کہ میڈیا میں آپ کو کوریج نہیں مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے, میڈیا میں ہر جگہ آپ کو کوریج مل رہا ہے. آپ کے پروٹیسٹ کا تذکرہ ہے, پرسنلی آپ کے پروٹیسٹ کا ہو نہ ہو, لیکن خواتین کے پروٹیسٹ کا تذکرہ ہے. پوری دنیا کی میڈیا کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ ہندوستان کی خواتین نے بھارت کی نریندر مودی سرکار کے خلاف مورچہ سنبھال رکھا ہے. شاہی باغ کے نام پر رپورٹ ہو یا گھر کے نام کے نام پر رپورٹ ہو, گھر کے نام پر رپورٹ ہو, نام ہوتا ہو, لیکن کیا کہہ رہے آپ سب کو جاتا ہے. شروع میں انڈین میڈیا نے اگنور کیا, نیشنل میڈیا میں زیادہ خبر نہیں آئی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے بہت بڑی خبر بنا کر اس کو چھاپا. الجزیرہ میں آپ نے رپورٹ چھوڑتی رہی, واشنگٹن پوسٹ میں آپ نے خبر چھوڑتی رہی, نیو یارک ٹائمز میں آپ کو کوریج ملتا رہا. اور جب آج وہ دن آ گئے ہیں کہ ہندوستان کی ساری میڈیا بھی آپ کو کوریج دے رہی ہے, سارے میڈیا چینل شاہین باغ پہنچ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب شاہین باغ کا پروٹیسٹ شروع ہوا تو ایک ہفتہ تک کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ شاہین باغ میں کیا ہو رہا ہے. ایک ہفتہ کے بعد جو سوشل میڈیا ہے وہاں سے اس کی کوریج شروع ہوئی. 15 دن بعد نیشنل میڈیا میں کچھ جگہ اس کی خبر آئی, انٹرنیشنل میڈیا میں اس پروٹیسٹ کو جگہ ملی, اور جب ایک مہینہ ملا تو شاہین باغ انتخاب کا ہر چیز میں موضوع بحث بن گیا ہے. پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے, اور شاہین باغ کا چرچا ہے, سب سے بات کا چرچا ہے کہ چرچا آپ کا ہے, آپ خواتین کا ہے, آپ مہیلاؤں کا ہے. اس لیے آپ کو اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا ہے, اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہمارا ویب پورٹل ملت ٹائمز جہاں تک ہو سکے گا آپ کے پروٹیسٹ کو, آپ کے آواز کو ہندوستان میں دنیا بھر میں پہنچائے گا. ملت ٹائمز پہلے بھی آپ کو کور کر چکا ہے, آپ کی آواز کو دنیا میں پہنچا چکا ہے, آئندہ بھی ہم پہنچاتے رہیں گے, ہم خود آتے رہیں گے, ہمارے جو رپورٹرز اور نمائندے ہیں وہ بھی آپ کے بیچ آتے رہیں گے, اور آپ کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچاتے رہیں گے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں روکنا چاہتا ہوں. ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں. تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com. ہماری یہ ویب سائٹ اردو, ہندی, انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے.